السلام علیکم جی. یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے. اس کے اندر ہم بات کریں گے میڈیکل انفارمیشن ایویلویشن اینڈ مینجمنٹ کی اور مینجمنٹ آف پیشنٹ پاپولیشن کی. جو میں نے پہلے 2 پوائنٹ ایکسپلین کیے تھے پہلی ویڈیو کے اندر، ان کے بعد دوسرے پوائنٹ میں ہمیں جن چیزوں کے اوپر بات کرنے کی سب سے زیادہ اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارا کچھ ہمارے پاس تب آ سکتا ہے جب ہمارے پاس نالج ہو. اب نالج کہاں سے آئے گا؟ نالج کے لیے جی سیلف لرننگ کی ہیبٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. سیلف لرننگ کی ہیبٹ جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم یہ ساری چیزیں نہیں حاصل کر سکتے. نالج لرننگ ایک ایوری ڈے پروسیس ہے جی. یہ ہر دن چلتا ہے. ہر دن کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت جو ہے وہ ہمیں ڈالنی ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں. گائیڈ لائنس ہیں، ڈفرینٹ جو ہیں وہ کیس سٹڈیز پبلش ہوتی رہتی ہیں چیزوں کے حوالے سے. ڈفرینٹ لٹریچر ریویوز آتے رہتے ہیں، میٹا انالیسز آتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ڈفرینٹ ریسرچز جو ہیں وہ پبلش ہوتی رہتی ہیں. تو ہمیں اسپیسیفکلی ان چیزوں کے حوالے سے ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے وہ پڑھنا ہوتا ہے. اس کو کافی حد تک کچھ میڈیکل سافٹ ویئرز، کچھ ڈرگ انفارمیشن سافٹ ویئرز نے آسان بھی کیا ہے. فار ایگزامپل لیکزیکامپ ہے، دین اپ ٹو ڈیٹ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس مائکرو میڈکس ہے. انہوں نے کافی حد تک ان چیزوں کو آسان کیا ہے. اب جن چیزوں کو جنہوں نے آسان کیا ہے ان کے اندر ہمیں A to Z انفارمیشن مل جاتی ہے. آپ میڈیسن کا نام جنیرک نیم ڈالیں گے، وہ آپ کو اس کی ڈوز بھی بتائے گی، وہ آپ کو انڈیکیشن بھی بتائے گی، اسپیسیفک انڈیکیشن کی اسپیسیفک ڈوز بھی بتائے گی، ڈیوریشن بھی بتائے گی. اس کے بعد وہ آپ کو اس کی رینل ڈوز ایڈجسٹمنٹ بتائے گی. اگر ہیپیٹک ایشوز ہیں، پیشنٹ کو ہیپیٹک فیلئر کے پیشنٹس ہیں، ان کے لیے بھی ڈوز ایڈجسٹمنٹ بتائے گی. پیڈیاٹرک پاپولیشن کے لیے بھی بتائے گی، وہ جیریاٹرک پاپولیشن کے لیے بھی بتائے گی. وہ آپ کو پریگنینسی ایجز کے حوالے سے بھی بتائے گی، کیٹیگریز کے حوالے سے بھی بتائے گی، پیشنٹ کے ڈائٹ پلان کے حوالے سے کہ ڈائٹ میں کیا چیز جو ہے وہ میڈیسن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، یہ بھی گائیڈ کرے گی. لیب ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشنس کے حوالے سے کہ کون سی میڈیسن کی وجہ سے کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ فالس نیگیٹو یا فالس پازیٹیو ہو سکتا ہے، یہ بھی وہ آپ کو بتائے گی. تو نمبر آف ایلیمنٹس میں اس طرح کی اپلیکیشنس ہیلپ کرتی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گائیڈ لائنس پڑھیں، اس میں یہ دیکھیں فرسٹ لائن آف ریکمنڈیشن کیا ہے، سیکنڈ لائن آف ریکمنڈیشن کیا ہے، تھرڈ لائن آف ریکمنڈیشن کیا ہے، فرسٹ لائن سے سیکنڈ لائن پہ کب موو کرنا ہے، سیکنڈ سے تھرڈ پہ کب موو کرنا ہے، اس میں ہم نے ڈی ایسکلیٹ کب کرنا ہے، ایسکلیٹ کب کرنا ہے، کون سی جو ہے کنڈیشنز کے لیے کون سا پاتھ وے فالو کرنا ہے، کتنا پیشنٹ کا یورین آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، کس طرح کی کیٹیگری میں، سیپسس میں کتنا یورین آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، کتنا فلوئڈ دینا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں گائیڈ لائن سے پتہ چلتی ہیں. دین اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں ان کو کس طرح سے ریویو کرنا ہے، کس طرح سے ان کو پڑھنا ہے. اس میں بھی ویری کرتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ریسرچ آرٹیکل لیا ہے، کوئی میٹا انالیسز لیا ہے، کوئی کیس اسٹڈی لی ہے، تو اس میں جو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے ان میں آپ کو جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ میتھڈالوجی کیا یوز کی گئی ہے، اسٹیٹسٹیکل انالیسز کون سے لگایا ہوا ہے، کیا رزلٹ ہے، کن کنڈیشنز میں وہ اسٹڈی کی گئی ہے، کس پاپولیشن پہ وہ اسٹڈی کی گئی ہے، اینڈ اس کی جو ہے سگنیفیکنس کیا ہے رپورٹڈ ڈیٹا کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے ملٹیپل ریسورسز سے دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے نالج کو امپروو کرنے کی طرف جانا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ تھا پوائنٹ مینجمنٹ آف پیشنٹس پاپولیشن. تو اس میں ہم پیشنٹ سیفٹی اینڈ ڈرگ تھراپی ایویلویشن کی طرف جاتے ہیں. پیشنٹ سیفٹی ایویلویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے جی وہ کریکٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہیلتھ سسٹم ریلیٹڈ پرابلمس میں. فار ایگزامپل ایک اسپیسیفک ایریا میں کچھ لوگ اگر کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ دھواں بہت زیادہ ہے تو ان لوگوں کے اپر ریسپریٹری ٹریکٹ کے ایشوز آ رہے ہوں گے، سانس لینے میں پرابلم آ رہی ہوں گی. وہ لوگ
بار بار کن ایشوز کے ساتھ آ رہے ہیں، اس میں آپ اسپیسیفک جو ہے وہ پاپولیشن کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ ہیلپ مل جاتی ہے کہ جی یہ یہاں سے آ رہا ہے تو موسٹ لائکلی یہ کس اسپیکٹرم آف ڈیزیز میں فال کر رہا ہوگا. تو جیسے خاص طور پہ پولن کا ایشو آ جائے تو الرجی کے سمٹمز کافی آتے ہیں پیشنٹس کے اندر، تو اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر ہم نے اپنے جو ہے فارمیکو تھراپی کو اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح کی پاپولیشن ہو تو اس کے لیے ریکمنڈیشنز کیا ہیں، کون سی ڈیزیز کس ویدر کنڈیشن میں زیادہ ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اور اس کے لیے کون سے پریونٹیو میئرز ہیں، کون سے فارماکولوجیکل میئرز ہیں، کون سے نان فارماکولوجیکل میئرز ہیں. یہ سارے ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کو اپنے پیشنٹ کے کیئر پلان کا حصہ بنانا ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے ہیلتھ سسٹم ریلیٹڈ اور فارمیکو تھراپی ریلیٹڈ پرابلمس کے حوالے سے پیشنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. ہم نے جو ہائی رسک میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی پاپولیشن میں یوز ہو رہی ہیں تو کس حد تک یوز ہو رہی ہیں، میکسیمم ڈوز کیا ہے، منیمم ڈوز کیا ہے، فرسٹ لائن سے سیکنڈ لائن پہ جا رہے ہیں اس پاپولیشن میں تو آیا وہ اس پاپولیشن کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ نہیں، سیکنڈ سے تھرڈ پہ جا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ نہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، کس پاپولیشن میں کون سی میڈیسن استعمال کریں تو ایڈورس افیکٹ کے چانسز زیادہ ہیں. یہ چیزیں ساری ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہم نے لٹریچر کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور اب پیشنٹ کے لٹریچر ریویوز کے حوالے سے اور ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کے حوالے سے، اور ہم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر پیشنٹ کے حوالے سے ایک گول آف تھراپی سیٹ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک گول نہیں ہوگا تب تک آپ پیشنٹ کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ آیا اس پیشنٹ کے لیے آپ کون سی میڈیسن دیں گے یا کون سی میڈیسن اس کو چل رہی ہے تو وہ افیکٹولی اپنا کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو یہ گول آف تھراپی جو ہے یہ تو لائک فرسٹ اسٹیپ ہے کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے وہ آپ اگر اس کی ڈرگ تھراپی ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ کیا گول آف تھراپی سیٹ کیا گیا تھا اور کیا وہ اچیو ہو رہا ہے اس سے اور کیا وہ اچیو نہیں ہو رہا ہے ویل اینڈ گڈ، کس وقت اس کو آف کرنے کی ضرورت ہے، نہیں ہو رہا کس ڈوز پہ جائیں تو وہ اچیو ہوگا، ایجنٹ چینج کر کے دیکھ لیں تو اچیو ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ تھی میری دوسری ویڈیو. ابھی تک میں نے جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی ہے اس میں صرف یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ فارماسسٹ جو ہے وہ کون سے ایریاز کو امپروو کر سکتا ہے. تو اس کو اپنی ورتھ کے لیے فائٹ نہیں کرنی پڑے گی بلکہ جب وہ بات کرے گا تو اس کا نالج جو ہے وہ بات کرے گا اور اس کا نالج آٹومیٹکلی فارماسسٹ کی ورتھ جو ہے وہ امپروو کرے گا. تو کلینکل فارماسسٹ کا رول کافی زیادہ ہے. کلینکل فارماسسٹ کے رول کے حوالے سے جو تیسری ویڈیو ہوگی اس میں ہم جو تھراپیوٹک نالج ایریاز ہیں اور جو ہم ڈفرینٹ ڈیزیزز کے حوالے سے جو پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے حوالے سے فارماسسٹ کا رول ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو اس سے جو ہے وہ کافی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ کلینکل فارماسسٹ کی کیا ضرورت ہے اس وقت اور اس کی اس وقت سوسائٹی کے اندر کیا رول ہے اور اس رول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کس طرح سے ڈے ون سے اپنے آپ کو امپروو کریں تو ہم فردر آگے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے، ہیلتھ کیئر سروسز کو امپروو کرنے کے لیے. تھینک یو.